مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. غلام مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے لایا گیا. اس کا مالک جو پہلا مالک تھا وہ اس کی چغل خوری سے عاجز ہو گیا تھا. اس نے سوچا کہ اس کو فروخت کر دیا جائے، اونے پونے بیچ دیا جائے، کچھ آمدنی ہو جائے. مارکیٹ میں اس غلام کو لے کر کے آیا. لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، ریٹ پوچھا تو انتہائی معمولی بتایا. ایک آدمی دیکھا کہ بڑا سستا غلام ہے، اس نے اس کو خرید لیا. لیکن پرانے زمانے میں امانت و دیانت کا خیال کیا جاتا تھا. مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں، سامان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو دکھلا دینا، بتا دینا ضروری ہے. جو گاہک ہے اس کو بتلا دینا ضروری ہے کہ یہ سامان میں بیچ رہا ہوں اتنے میں، آپ سے اس میں یہ عیب ہے، فلانی جگہ کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے. اگر آپ نے عیب بیان کر دیا اور عیب کے باوجود وہ عیب دیکھ کر کے وہ سامان خرید لیا تو اب اگر وہ سامان واپس کرنا چاہے تو بیچنے والا اخلاقاً تو واپس کر سکتا ہے لیکن وجوباً نہیں. لیکن اگر اس نے عیب بیان نہیں کیا اور عیب بیان نہیں کرنے کے بعد سامان فروخت کر دیا، خریدار نے خریدا، گھر لے جا کر کے دیکھا تو اس کے اندر عیب پایا گیا، تو وہ خریدار واپس کر سکتا ہے بآسانی اور بیچنے والے پر اس سامان کو واپس لینا لازم ہے. تو اس زمانے میں امانت و دیانت رائج تھی، مسلمانوں کے درمیان لوگ امین تھے، امانت دار تھے. آج کی طرح نہیں. تو اس شخص نے جو غلام فروخت کر رہا تھا اس سے کہہ دیا کہ اس کے اندر تمام قسم کی خوبیاں موجود ہیں، یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایک ہی عیب ہے جس عیب کی وجہ سے میں فروخت کر رہا ہوں اونے پونے سستے میں، اور وہ عیب ہے چغل خوری کا. خریدار نے کہا کہ سستا غلام مل رہا ہے، مہنگا کیوں خریدیں گے، چغل خوری سے کمپرمائز کر لیں گے، جھیل لیں گے چغل خوری. بیچارہ وہ غلام خرید لیا اور لے کر کے اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو میں سستا غلام خرید کر کے لے کے آیا ہوں اور اس کے اندر ہر طرح کی خوبیاں ہیں، لیکن ایک برائی یہ ہے کہ چغل خور ہے، اس سے احتیاط کرنا، بچنا. بیوی کہی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، سستا مل گیا، پیسے تو بچ گئے. جس طرح ہمارے یہاں سری ہوئی مچھلی بھی آ جائے بیچنے کے لیے تو سستی مچھلی ہے، لوگ الٹ جاتے ہیں خریدنے کے لیے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سری ہوئی مچھلی بیماری بھی لے کر کے آ رہی ہے ہمارے گھروں میں. بہرحال عورت اگری ہو گئی، تیار ہو گئی، رکھ لیا گیا غلام. کچھ دن غلام ٹھیک ٹھاک رہا، کام دھندہ خوب کیا، اپنے مالک کا بھی کام کیا، مالکن کا بھی کام کیا، یہ لکھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، سارا کام کر رہا ہے ہنسی خوشی. لیکن کتنا دن فطرت چھپتی نہیں ہے. فطرت جو انسان کی ہوتی ہے وہ آج نقل ظاہر ہو ہی جاتی ہے. تو اس نے اپنی فطرت کا مظاہرہ شروع کر دیا. سب سے پہلے وہ عورت کے پاس گیا، اپنے مالکن کے پاس گیا اور اپنے مالکن سے کہا
کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، آپ خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں۔ پہلے چغل خور جو ہوتا ہے وہ تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بات گھساتا ہے، چونکہ تعریف کرنے کے بعد ہر انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ کون ایسا انسان ہے جس کو تعریف بری لگتی ہے؟ تو اس نے تعریف کیا کہ آپ تو ماشاء اللہ بڑی خوبرو ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، لیکن ہم آقا کے ساتھ سفر کیا تھا، ہمارا آقا ہی اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو لائق نہیں کرتا، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو طلاق دے دے، دوسری جگہ شادی کر لے۔ اب یہ بیچاری پریشان کہ واقعی ایسی بات ہے، چغل خور قسم بھی بہت کھاتا ہے، چونکہ اس کا مقصد چغل خور کا دو ہوتا ہے، یا تو اپنا ذاتی مفاد یا دوسرے کا نقصان۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم وہ یہ تم کو نہیں لائق کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے تم کو طلاق دے دے، دوسری جگہ شادی کر لے، لیکن میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر وہ ترکیب اختیار کر لو گی تو ہمارا آقا کبھی دوسری جگہ شادی نہیں کر پائے گا، وہ آپ ہی کو رکھے گا۔ اب وہ ترکیب یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد آقا سونے لگے تو استورا سے داڑھی کے 3 بال کاٹ کر کے مجھے دے دینا، میں ایک بابا کے پاس لے جاؤں گا، تعویذ والے کے پاس، اور اس سے اس بال میں گرہ لگوا کر کے تعویذ کروا دوں گا ایسا کہ وہ آقا تمہارا لٹو ہو جائے گا، تمہارے ارد گرد ناچے گا، تم کو طلاق دے ہی نہیں پائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم یہ کام کر لیں گے۔ ادھر تیاری یہ کروا دیا، ادھر آقا کے پاس گیا اور آقا سے کہا کہ آپ اتنے محنتی ہیں، اتنے جفا کش ہیں، اور اتنے امانت و دیانت کا خیال رکھتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اتنا خیرات کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری مالکن جو ہے وہ آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتی ہے، اندر سے آپ ٹینشن میں معلوم ہوتے ہیں۔ آقا نے کہا کہ نہیں، بظاہر کوئی ایسا ٹینشن تو ہے نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مالکن آپ کو نہیں چاہتی ہے، آپ کی وائف آپ کو، اور وہ آپ کو دھوکے سے قتل کر کے دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کو دھوکے سے قتل کر کے دوسری جگہ اپنی شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کو پسند نہیں کرتی۔ اب آقا کا کان کھڑا ہوا کہ بھائی اتنا وثوق کے ساتھ، اتنا اعتماد کے ساتھ یہ بول رہا ہے، لگ رہا ہے کہ سچی بات ہے۔ اس غلام نے کہا کہ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو خدا کی قسم آج رات دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ذرا احتیاط کیجئے گا۔ یہ آقا اپنا آیا، حسب معمول جو اس کا کام کاج تھا وہ کام کاج کر کے نپٹا کر کے، اور یہ آیا، میاں بیوی ساتھ کھانا کھائے، بیوی ادھر تیار تھی استورا لے کر کے کہ جیسے ہی میرا شوہر سوئے گا اس کے داڑھی سے 3 بال کاٹیں گے اور غلام کو دیں گے، وہ کسی بابا کے پاس جا کر کے اور تعویذ لے کر کے آئے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اور جو شوہر تھا، جو آقا تھا، وہ اس فراق میں تھا کہ دیکھیں میری بیوی ہمارے ساتھ کیا حرکت کرتی ہے۔ بہرحال کھانا وانا کھانے کے بعد وہ آقا حسب معمول سویا بستر پر اور انٹھا کر کے سویا، آنکھ بند ہے اور سب کچھ کا پتہ چل رہا ہے، کبھی کبھی پھینک بھی کاٹ لیا کرتا تھا۔ ادھر بیوی پریشان تھی کہ جلدی سے نیند آ جائے تاکہ ہم بال کاٹیں۔ بیوی نے دیکھ لیا کہ ہمارا شوہر سو رہا ہے اور نیند آ گئی ہے، حالانکہ وہ انٹھائے ہوا تھا،
تو اس نے استورا نکالا اور استورا نکالنے کے بعد وہ ہاتھ گلے کی طرف بڑھائی 3 بال کاٹنے کے لیے، اور یہ تو انٹھا کر کے سویا ہوا تھا، فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسی استورے سے اس کا گردن ریت دیا، ذبح کر دیا کہ میرے غلام نے سچ کہا تھا، یہ ہمارا مرڈر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے سالے کو پتہ چلا، بیوی کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بہنوئی نے ہماری بہن کا مرڈر کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد اس کو بھی بیچارے بہنوئی کا بھی ستیہ ناش کر دیا، اس کا بھی مرڈر کر دیا۔ تو بات کچھ نہیں تھی، جھوٹی بات تھی ساری کی ساری، حقیقت حال کچھ نہیں، لیکن 2 زندگی ضائع ہوئی، 2 خاندان برباد ہوا۔ چغل خور یہی کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار، کہ جو لوگ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے دوستی بڑھائی جائے، اللہ نے حکم دیا ہے قرابت داری نبھائی جائے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، ایک دوسرے سے تعلق رکھا جائے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ لیکن یہ چغل خور کیا چاہتے ہیں؟ یقطعون ما امر اللہ، اللہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے یہ چغل خور اس کو توڑتے ہیں، 2 آدمی کے درمیان عداوت پیدا کرتے ہیں، دشمنی پیدا کرتے ہیں، بدگمانی پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم کا گھر ہے۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ H. Kazumi